اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ منافقوں کے ہنسی کا جو مسلمانوں پہ اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈیل دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ شیاطین کا ادھر مقصد جو ہے لفظی معنی جو ہے بہت وسیع ہے۔ سرکش اور بھڑکانے والے کو شیطان کہتے ہیں، خواہ وہ انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو۔ تو اکثر انسان کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے بندے کے پاس جاتے ہیں اور کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس میٹھے انسان سے بھی زہریلا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی شیاطینوں کا انسانوں میں بھی اقسام ہے اور جناتوں میں بھی ہیں۔ یہاں شیاطین ہم سے جن اور انسان دونوں ہیں، اور منافقین کے سردار بھی ہیں جو اپنی سرکشی کے لحاظ سے شیطان بنے ہوئے تھے۔ مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ یہ لفظ استہزاء سے بنا ہے جس کے معنی ہے تمسخر کرنے والے اور ہنسی اڑانے والے۔ طغیانہم اپنی سرکشی میں، یہ لفظی طغا سے بنا ہے۔ لفظی طغیانی کا محاذ بھی یہی ہے کہ اس کے معنی ایک مقررہ حد سے تجاوز کرنا۔ یہاں اس سے مراد سرکشی میں حد سے بڑھ جانا۔ یغمہون اندھے ہو رہے ہیں، یہ لفظ اما سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اندھا پن۔ یہاں اس کی ایسی کیفیت مراد ہے کہ انسان کو رستہ سمجھائی نہ دے اور وہ ادھر ادھر اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا پھرے۔ اس آیات میں منافقین کے طرز عمل کی ایک اور خرابی بیان کی گئی ہے، یعنی یہ کہ وہ دو روحی چال چلتے ہیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو انہیں دھوکہ دینے اور خوش کرنے کو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے، لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس اب تنہائی میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ بیوقوف اور سیدھے سادے لوگ تو ہے مومن، ہماری اس باتوں کو سچ مان کر ہمیں اپنے پوشیدہ راز بھی بتا دیتے ہیں اور دلی ارادوں اور تدبیروں سے بھی ہمیں مسلمان مطلع کر دیتے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ نے ان کے مذاق کو انہی پر پلٹ دیا۔ سزا اور معاوضہ کے موقع پر، یعنی عربی زبان میں یہ محاورہ عام ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا برائی کا بدلہ برائی ہے، اللہ نے ہمیں ایسی خراب حالت میں اللہ نے ان منافقوں کو ایسی خراب حالت میں چھوڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور حماقت میں سرگرداں ہیں اور قرآن کی روشنی سے محروم اور اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں۔ جس طرح آج کل آپ دیکھیں گے تو اپنے گریبانوں میں ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارا حالت کیا ہے۔ ہمیں بھی تو اسی برائی میں ہمارے رات دن گزرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ان کو پھر سرگرداں کر دیتا ہوں اور ان کو ایسی خراب حالت میں ایسے لوگوں کو میں خود ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟